آج کے اس جائزے میں ہم حج کے ظاہری اور باطنی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اسلامی تعلیمات اور مستند حوالوں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آخر یہ سفر انسان کی زندگی کیسے بدل دیتا ہے اور اس کی فرضیت کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروعات میں ہی یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام سیاحتی دورہ یا چھٹیاں نہیں ہیں۔ دراصل یہ دل کو پوری طرح پاک کرنے، اللہ کی وحدانیت یعنی توحید کے عقیدے کو تازہ کرنے اور آخرت کی تیاری کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ یہ جسمانی مشقت سے کہیں بڑھ کر ایک انتہائی گہرا روحانی عمل ہے۔ اس سفر کو ہم 6 اہم حصوں میں بانٹ کر دیکھیں گے۔ پہلا، حج ایک عظیم روحانی سفر۔ دوسرا، قرآن میں اس کی فرضیت۔ تیسرا، احادیث میں اس کا مقام۔ چوتھا، ارکان کا روحانی پیغام۔ پانچواں، مقبول حج کی نشانیاں، اور آخر میں ایک عظیم دعوت۔ تو چلیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ایک عظیم روحانی سفر کے طور پر حج کی بنیاد اور اہمیت۔ دیکھیں، اس کی پوری بنیاد اس بات پر کھڑی ہے کہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، یعنی یہ اسلام کی پوری عمارت کا ایک انتہائی اہم ستون ہے۔ یہ خالق کی طرف سے انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان بھی ہے اور ہر استطاعت رکھنے والے پر ایک لازمی فرض بھی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس فرضیت کا حکم کس طرح دیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں بڑی واضح بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور اس میں ایک بڑی طاقتور وارننگ بھی ہے۔ اگر کوئی اس فرض سے انکار کرتا ہے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یعنی یہ سفر اللہ کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہماری اپنی روحانی بقا کی ضرورت ہے۔ اب یہاں ایک انتہائی اہم لفظ استعمال ہوا ہے، استطاعت۔ اس میں رب کی کتنی بڑی رحمت چھپی ہے کہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ 3 چیزیں: جسمانی صحت، سفر کے لیے کافی مالی وسائل، اور ایک پرامن اور محفوظ راستہ۔ اگر یہ چیزیں میسر ہیں تو پھر یہ سفر زندگی میں ایک بار لازمی ہو جاتا ہے۔ تیسرا حصہ اور بھی دلچسپ ہے، کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اس سفر کا کیا مقام اور اجر بتایا گیا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس دوران کسی بھی قسم کی فحش کلامی یا گناہ سے بچا رہتا ہے تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ بالکل صاف ہو جائیں۔ ایک مکمل روحانی تجدید ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، احادیث میں اور بھی بڑے وعدے ملتے ہیں۔ مثلاً ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مقبول حج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، اور خواتین کے لیے تو اسے سب سے بہترین اور افضل ترین جہاد قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب باتیں اس جدوجہد کی عظمت کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ چوتھا حصہ، اور میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ غور طلب ہے، وہ ہے ان ظاہری ارکان کے پیچھے چھپا ہوا اصل روحانی پیغام۔ اگر ہم ان اعمال کو دیکھیں تو ہر عمل کے پیچھے ایک حیران انگیز باطنی کیفیت ہے۔ احرام کے ان 2 سادے کپڑوں کو ہی دیکھ لیں، جیسے انسان انہیں پہنتا ہے، عمارت، غریبی، نسل، رنگ، سب فرق مٹ جاتے ہیں۔ ایک مکمل مساوات۔ تلبیہ پکارنا توحید کا زبانی اعلان ہے۔ عرفات کے میدان میں کھڑا ہونا دراصل اپنے رب کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ رحمت کی بھیک مانگنے کا نام ہے۔ اسی طرح جمرات پر کنکریاں مارنا محض ایک رسم نہیں بلکہ شیطان اور برائی کے خلاف ایک عملی بغاوت ہے، اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بے مثال فرمانبرداری کی یاد دہانی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک بڑی پیاری حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے دراصل اللہ کے مہمان ہیں۔ اور ذرا سوچیں، جب کوئی اس رب کائنات کا مہمان بنے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ مہمانوں کی حیثیت سے ان کی دعاؤں کی قبولیت اور مغفرت مانگنے پر بخشش کی ضمانت دے گئی ہے۔ یہ کتنا پر امید اور دل کو تسلی دینے والا پیغام ہے۔ اب چلتے ہیں 5ویں حصے کی جانب اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مقبول حج یعنی حج مبرور کی نشانیاں آخر ہیں کیا۔ ایک مقبول حج میں بڑا زبردست توازن درکار ہوتا ہے۔ ایک طرف ہمیں دوران سفر ہر قسم کی فحش کلامی، گناہوں اور جھگڑوں سے ہر حال میں بچنا ہے، اور دوسری طرف اعمال میں صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص نیت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کو اپنانا ہے۔ یہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ لیکن یہاں ایک نکتہ بہت اہم ہے۔ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی مکہ کے میدانوں میں پیچھے نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ واپسی پر ہماری عملی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ اگر سفر کے بعد ہمارے کردار اور طرز زندگی میں ایک مستقل تبدیلی آ جائے، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیکیوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، تو سمجھ لیں کہ یہ سفر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اور اب
ہم آخری اور چھٹے حصے کی طرف آتے ہیں جو کہ ایک عظیم دعوت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ یہاں ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جو لوگ ابھی کسی بھی وجہ سے سفر کی استطاعت نہیں رکھتے وہ کیا کریں؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ایک بہت بڑا موقع ہے۔ ان مبارک دنوں میں نفلی عبادات، تکبیرات کی کثرت، صدقہ و خیرات اور ڈھیروں دعاؤں کے ذریعے ہم گھر بیٹھے اس عظیم ثواب کا حصہ بن سکتے ہیں۔ روحانیت کبھی کسی فاصلے کی محتاج نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک بات جو ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں اور رب کی یہ عظیم دعوت ہمارے سامنے ہے، تو کیا ہم واقعی اس عظیم سفر کے لیے بروقت اور مکمل روحانی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں آج ہی خود سے پوچھنا چاہیے۔